دوستہ یہ سوال جو ہے افریقہ سے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ سوال ہمیں پوچھا تھا ٹیکسٹ کے ذریعے۔ تو سوال جو ہے اس کا تعلق سجدہ سہو سے ہے۔ سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے، اس کا طریق کیا ہے؟ تو کسی نفل نماز میں بھی سجدہ سہو ہوتا ہے، اور ان کے سوال کے مطابق کہتے ہیں اگر کوئی کر لے تو کیا ایسا کرنا گناہ ہے؟ نفل نماز میں جی سجدہ سہو اصل میں ایک انسان چونکہ غلطی کا پتلا ہے، اور غلطی انسان سے کسی بھی جگہ سرزد ہو سکتی ہے، اور نماز جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس کمزوری کو دیکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، یہ حکم دیا انسان کو کہ جب اگر نماز میں کبھی کوئی خلل واقع ہو جائے اس کے فرائض میں یا اس کے ارکان میں، تو اس صورتحال میں اس کو جبر کرنے کا طریقہ یا اس غلطی کو دور کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر سجدہ سہو کیا جائے نماز کے آخر پہ۔ اگر تو وہ کوئی رکن رہ گیا ہے، جیسے کوئی رکعت چھوٹ گئی ہے، مثلا 4 کی جگہ پہ 3 رکعتیں پڑھ لی ہیں، تو اس صورتحال میں انسان اس رکعت کو ادا کرنے کے بعد جب سلام پھیرنے لگے تو 2 سجدے کر لے سلام سے پہلے، یا اگر بھول جائے تو سلام کے بعد بھی سجدے کیے جا سکتے ہیں جو سجدہ سہو ہے۔ اور اگر کوئی واجب رہ گیا ہے، جیسے مثلا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور جو درمیانی قادہ ہے 2 رکعتوں کے بعد جو ہوتا ہے وہ نہیں کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پھر وہ قادہ نہیں دہرایا بلکہ صرف سجدہ سہو پر اکتفا کیا۔ تو جہاں تک یہ اس بات کا تعلق ہے کہ یعنی سجدہ سہو کیا ہے، تو وہ سجدہ اس جو غلطی ہو گئی ہے نماز کو، اس کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس بات کا اقرار ہے کہ ہم غلطی کے پتلے ہیں، اور جو پاک ذات ہے وہ ہمارے خدا تعالیٰ کی، ہمارے رب تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر قسم کی غلطی سے مبرہ ہے، اور ہم اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا نفل نماز کا جو اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے وطر کی نماز ادا کی، اور اس میں ان سے کوئی غلطی ہو گئی، تو انہوں نے اس کے بعد پھر 2 جو سجدے ہیں سہو کے وہ کیے۔ سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ وطر ہیں، وہ نفل نہیں ہیں، تو یہاں پہ اصل میں مراد یہ ہے کہ یا تو فرض نمازیں ہیں یا باقی وہ نمازیں ہیں پھر جو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں سنت کی صورت میں یا نفل کی صورت میں ادا کی ہیں، تو ان دونوں کا ایک حساب ہے، اور فرض جو ہے ان کا ایک حساب ہے۔ تو اس لیے جو اگر کوئی سنتوں میں یا نفلوں میں بھی غلطی کرتا ہے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد بھی پھر انسان کو سجدہ سہو کرنا چاہیے، ضروری ہے۔ تو اگر کوئی سجدہ سہو نہیں کرتا، اس کو بلکہ سوچنا چاہیے کہ اس نے غلطی کی ہے، جو سجدہ سہو کرتا ہے اس کے لیے تو غلطی نہیں شمار ہوگی۔ ایک بات جو ہے وہ ضروری ہے اس بارے میں کہ اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھ رہا ہے اور اس میں وہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، امام نے نماز ٹھیک پڑھی ہے لیکن کہ وہ امام کے ساتھ پڑھتے پڑھتے اس سے، تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، وہ امام کی نماز کے ساتھ ہی اس کی نماز چل رہی ہے۔ اس صورتحال میں یہ نہیں کہ امام ادھر سلام پھیر رہا ہو اور وہ اپنا سجدہ سہو وہاں پہ کر رہا ہو، اس کا کوئی سجدہ سہو نہیں ہے۔ اور جبکہ امام جو ہے وہ اگر اس کی کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ پھر وہ اس کو سجدہ سہو کر کے اس کے ساتھ جتنے مقتدی ہیں ان کو بھی اس میں شامل ہونا ہوگا۔